Orang-orang Syiah itu punya kebiasaan memutarbalikan fakta. Flying victim dia. Gayanya Yahudi banget. Contoh nih, Ane ceritain. Waktu Ane terjun ke kalangan Syiah, pada saat Ane dengerin ceramahnya orang Syiah, itu dengan kelembutan. Kenapa banyak orang-orang tertarik dengan Syiah? Karena mereka menyentuh hati. Dia bermain dengan ahlul bait, dengan wajah-wajah ini adalah keturunan Rasulullah, dan mereka memutarbalikan fakta. Ane pernah masuk di satu kelompok, itu orang Syiah, Habib yang bilang, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang awam datang ke situ, seorang Habib yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW, dia akan bertanya, apakah di antara kalian cinta kepada Rasulullah? Of course, pasti jawabannya. Pastinya iya, kami cinta. Apakah di antara kalian sayang kepada Rasulullah? Sayang. Tahukah kalian, ada dua orang sahabat yang katanya siap mati membela Rasulullah, siap menumpahkan darahnya membela Rasulullah, siap mengorbankan nyawanya membela Rasulullah. Tapi yang terjadi adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, justru dua orang sahabatnya ini berebut harta rampasan perang depan jenazahnya Rasulullah SAW. Dusta itu nggak pernah ada itu ceritanya itu kan. Jadi tanpa ente mengajak mereka benci dengan cerita itu, otomatis kita akan ditimbulkan nih kebencian terhadap itu sahabat tua tadi. Siapa dua orang ini? Ini adalah Abu Bakar dan Umar. La haula wala quwata illa billah. Padahal kan kisahnya nggak gitu. Abu Bakar As-Siddiq tahu Rasulullah meninggal langsung bilang, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar marah, siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Artinya dusta. Nah, ini kebiasaan Syiah. من عقائد الشيعة هذه مقتطفات. Akidah Syiah menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti terlihat dalam pidato yang disampaikan oleh tokoh Syiah yang bernama As-Sajid Jabir Agoi sebagai berikut. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة متاهة ليل ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله. أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله. واستمع. فإن القرآن نزل في ليلة القدر ولا زال القرآن ينزل في ليلة القدر، لا تعجبوا. ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام كافران، كافر من أحبهما، وفي نفس الوقت من يحبهما كافر، مو مسلم، كافر. أسألك عن أبي بكر وعمر. فقال عليه السلام فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة، حميراء تصغير حمارة، حميراء تصغير حمارة. ما هي تضحكوا ليه؟ انتوا احرار. سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا حسن شحاته يلعن أفضل هذه الأمة بعد نبيهم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله يلعنهم وعشرتهم، الله يلعنهم وعشرتهم، الله يلعنهم وعشرتهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني هنا أكو تناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة.
إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك، أيهما تختار؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. زين. شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن عقائدهم الغلو في علي وتأليهه وإعطائه صفات الخالق سبحانه وتعالى. ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمامه ما يعرف الغيب، حسب ما نعتقد. أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إخواني، هذه الآيات الكلمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفرة النواصب الوحوش يتخذونها محاور لنشاطهم. فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق إن كنا مسلمين. والمساجد الوهابية الإرهابية بقاؤها لحظة، يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات. Laknatullah alaih. Iya emang. Ini bicara Syiah standar dulu deh. Standar dulu. Ini standarnya udah ngeri banget maksudnya. Perbedaannya terlalu banget timplang, Ustaz. Tapi kan sumbernya memang begitu dari Yahudi. Memang Yahudi itu pendusta. Habis itu adu domba. Islam. Ya. Nah, tapi kenapa dia bisa mengklaim kalau dia adalah selalu yang digembar-gemborkan ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait? Berarti ini fanatisme Yahudi kecampur sama fanatismenya Majusi. Betul. Orang Iran, kebangsaannya begitu. Terus akhirnya ya berarti mereka ini orang pengikut hawa nafsu ya. Betul. Tahu tapi lebih pilih hawa nafsunya tapi gitu. Makmur saat di mari. Ada yang bilang, oh Wahabi lebih makmur daripada Syiah. Nggak update nih orang nih. Enggak, bukan gitu. Karena kebanyakan orang nggak head to head. Oh. Iya, Mbak Raja. Contoh nih, masa dia nggak ibadahan kaya, terus gue yang ibadahan nggak kaya, lu jangan ke dia dong. Head to headnya orang yang ibadahan kaya dengan dia nggak ibadahan kaya. Itu baru apple to apple. Ya. Itu. Nah itu kan artinya Syiah ini dia berhasil. Propaganda mereka selama ini dari 0 sampai hari ini mereka akhirnya punya beberapa organisasi, lembaga, yayasan, ada 77 kalau nggak salah. Terus ada sekolahan juga, ada penerbit juga. Yang itu kan artinya, dan mereka punya radio juga yang terafiliasi, dicurigai afiliasi Syiah gitu. Yang di dalamnya ya memang mengangkat tentang tema-tema pensucian hati sebenarnya. Betul. Kenapa karena memang gitu? Kan lagi-lagi ada sebuah akidah yang mereka miliki, yakni taqiyah. Apa tuh taqiyah itu dusta. Jadi bagi mereka dusta itu hal yang wajib mereka lakukan. Ya salah. Gitu. Jadi mereka menjalankan ibadah di atas kedustaan. Karena itu masuk landasan bagi mereka. Itu harus mereka milikin.
Lah itu yang dilawan banyak banget ayat sama hadis dong. Tentang kejujuran dilawan jelas. Semua dong. Karena memang kalau bicara tentang ayat, jujur nih, Syiah nggak pakai Al-Quran sekarang. Karena dia punya kitab sendiri, kitab Fatimah. Kemudian hadis-hadisnya juga mereka juga keluarkan hadisnya bukan hadis-hadis Sahih Bukhari. Makanya tadi Imam Bukhari dibilang pengangguran. Imam Bukhari apa Abu Hurairah yang dibilang pengangguran? Imam Bukhari. Berarti dia tuh pakai nama Islam, tapi buat musuhin Islam, gaya-gayanya kayak orang Islam. Betul. Gitu. Ciri-cirinya orang Syiah itu bagaimana? Kan kita orang awam nih. Apalagi dia ngakunya muslim gitu, taqiyah. Ciri-cirinya. Gimana cara taunya? Kalau kita ahlu sunnah mengatakan Husain radhiyallahu an. Kalau Syiah alaihi salam. Oh gitu. Alaihi salam. Oh dia kayak nabi ya? Iya. Ente beda ya. Simpel aja. Ente bilang Husain alaihi salam. Oh berarti Syiah. Karena kalau di depan umum dia akan senantiasa mengkamuflase dirinya, biar nggak kelihatan orang kalau di Syiah. Saya pernah dapat penjelasan tuh Gus Ba bilang muqaddimah yang dibenci orang Syiah. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu enggak suka banget Syiah. Karena washabihi ajmain dan sahabat semuanya gitu ya.